تصور انسان کیا ہے آپ نے نہیں سمجھا، آپ سمجھ نہیں سکے، آپ دین کا تصور سمجھ ہی نہیں سکے۔ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ دین یہ ہے کہ چند مخصوص اعمال اور چند مخصوص محافل میں شرکت، یہ دین ہے۔ دین یہ نہیں ہے، دین آپ کی زندگی کے تمام اعمال کا احاطہ کرتا ہے۔ جب بھی کہیں پر میں یہ بات کرتا ہوں، ساتھ ہی مجھے ایک چیز ذہن میں آ جاتی ہے، بہت سارے لوگ کیونکہ دین کو جس طرح سیکھنے کا طریقہ دین بتانے والوں نے رہنمائی کی اس طرح دین نہیں سیکھتے۔ کوئی تیار نہیں ہے اپنے دن میں سے آدھا گھنٹہ بھی سنجیدگی سے دین سیکھنے پر لگانے کے لیے تیار نہیں۔ 2 گھنٹے بیٹھ کر بے معنی اعمال کرنے پر تیار ہے، سورہ یاسین 10 دفعہ، سورہ واقعہ فلان دفعہ، سورہ یہ کر کے اس پہ گھنٹوں لگانے کو تیار ہے۔ کیوں؟ چونکہ چاہتا ہے اس کی برکت سے اللہ میرا فلانا کام کروا دے۔ اس مشقت کو کئی گھنٹے کرنے پر تیار ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہ بتائے نا کہ تو اگر 3 گھنٹے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے چلا کر تو تیرا یہ والا کام ہو جائے گا، تو ایک ٹانگ پر بھی کھڑا ہو کے دنیا کا مسئلہ حل کروانے کے لیے تیار ہے۔ لیکن خدا کی رضا کے لیے دین سیکھنے کے لیے آدھا گھنٹہ بھی ڈیلی دینے کو تیار نہیں۔ ہماری اصل پرابلم یہ ہے۔ میں ایک ہمارے پاکستان کے بہت ہی معروف مذہبی اسکالر ہیں، عالم دین ہیں، بہت مایہ ناز، بہت اچھے۔ تو ایک دفعہ ان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو میں اس وقت زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا مجھے ایران سے آئے ہوئے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ لوگوں کو دین کیسے بتایا جائے۔ ان سے کہہ رہا تھا کہ بڑی خرابیاں ہو گئی ہیں، خرافات ہیں معاشرے میں، اور تو کیا روش ہونی چاہیے دین بتانے۔ انہوں نے کیا کہا مجھے، اور اللہ جانتا ہے کہ حق کا ہو، سب کے بارے میں نہیں لیکن ایک بڑی تعداد۔ جملہ سخت ہے لیکن سنیے گا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ حیدر بھائی، لوگوں کو نا دین نہیں چاہیے، دنیا چاہیے۔ لوگوں کو دین نہیں چاہیے، بات سمجھیے گا۔ لوگوں کو کیا چاہیے؟ دنیا چاہیے۔ تو ان کو دین ایسے بتاؤ کہ ان کو لگے کہ دین کے ذریعے ہماری دنیا بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی، تو تب یہ دین کی سنیں گے۔ اور اگر آپ ان کو دین صرف خالص دین بتاؤ گے تو ان کو دین میں دلچسپی کوئی نہیں۔ لہذا مارکیٹ میں قرآن مجید، مارکیٹ سے مراد یہ ہمارا بازار، ہمارا معاشرہ، اس میں قرآن مجید میں غور و فکر کے جو افضل ترین عبادت بتائی گئی اس کے لیے کوئی رغبت نہیں رکھتا، لیکن منتوں مرادوں کے جو وظیفے بتائے جاتے ہیں، اے والی آیت اینج پڑھو تے، اتنی باری پڑھو تے، زعفران نہ لکھو تے، اے پٹھے ہو کے پڑھو تے، سدھے ہو کے پڑھو، اس کی مارکیٹ بہت زیادہ ہے۔ اور جو بندہ یہ زیادہ بتاتا ہو اتنی زیادہ اس کی ریٹنگز اوپر ہوتی ہیں۔ خواتین و حضرات رجوع کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ صاحب بڑا مسئلہ پیدا ہو گیا، اب اس کو کیسے حل کرنا؟ وہ کہہ رہے یہ والی آیت جو ہے 18,000 مرتبہ پڑھ اور ایک بکرا جو ہے وہ میری طرف صدقے کا بھیج دے، میں باربیکیو کروں گا اور تو لگا رہے 18,000 مرتبہ، اوروں کو بھی بلا لے، پڑھا اس آیت کو، تیرا مسئلہ حل ہو جائے۔ 18,000 کا مسئلہ حل نہیں ہوا، کہتا ایک اور بکرا بھیج، پچھلے میں تیری نیت نہیں تھی۔ یہ نہیں ہے دین۔ دین دنیا کے حصول کا ذریعہ سمجھنا، یہ بہت بڑا بیوقوف انسان ہے جس نے دین کو یوں سمجھا ہے، بڑا بیوقوف بنایا گیا ہے۔ دین اللہ کی رضا کے حصول کا نام ہے، چاہے دنیا مل رہی ہو چاہے دنیا چھن رہی ہو۔ اصول کافی کی روایت ہے، مولا علی علیہ السلام کی توجہ فرمائیے۔ مولا فرماتے ہیں
مومن کے حال پر مجھے تعجب ہے. اچھا تعجب جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات منفی چیز پہ ہوتا ہے, بعض اوقات خوشگوار تعجب ہوتا ہے. یہ خوشگوار تعجب, یعنی تعجب کس بات پہ کر رہے ہیں؟ اس بات کے کہ مومن کا نقصان ہے ہی نہیں. لفظ سنیں اس روایت کے مطابق مولا کے, مولا سے بہتر کون سمجھتا ہوگا دنیا کیا چیز ہے, ٹھیک ہے. اور اسی مولا کا آپ سنتے رہتے ہو علماء کرام سے کہ مولا نے کیا فرمایا تھا, دنیا سے کہا تھا تجھے میں نے 3 طلاقیں دے دی ہیں, کسی اور کو دھوکہ دینا, اب تیرا تو میرے ساتھ رجوع بھی نہیں ہو سکتا. تیسری طلاق جو ہے وہ بائن ہوتی ہے. بائن کا مطلب ہوتا ہے اب نکاح نہیں ہو سکتا. یہ مولا فرما رہے مجھے مومن کے حال پر تعجب ہے. مومن کے لیے اللہ نے کیا عجیب کام کر دیے. پھر 2 ایکسٹریمز بتائی, ایک خوشحالی کی ایکسٹریم اور ایک مثلا بظاہر بدحالی اور مصیبتوں کی ایکسٹریم. فرمایا دونوں حالتوں مومن کیسا ہوتا ہے, اللہ نے کیا کیا اس کے ساتھ مجھے تعجب ہے. فرمایا کیا کہ اگر اس کو 7 اقلیم کی حکومت مل جائے, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو ساری دنیا کا حاکم بنا دے, تو بھی اس کی خیر ہی خیر ہے, اس کے لیے خیر ہی خیر ہے, ٹھیک ہے. اور اگر یہ اللہ کے راستے میں کینچیوں سے اسے ٹکڑے کر کے کاٹ دیا جائے تو بھی خیر ہے مومن کے لیے. کیوں بھلا؟ کیونکہ اگر ٹکڑے کیا جا رہا ہوگا جیسے کربلا میں, تو پورے روئے زمین پر اللہ کو ان ٹکڑوں سے پیاری اور کوئی چیز نہیں. توجہ فرما رہے. اور اگر اس کو 7 اقلیم کی حکومت مل جائے تو کیسے خیر ہے. اس لیے کہ پہلے اس کے پاس اقتدار نہیں تھا, تھوڑی سی جگہ پر اللہ کی مرضیاں لاگو کرنے کی کوشش کرتا تھا. اب وہ ایسا نظام بنائے گا, ایسا پلان کرے گا کہ اس کی ساری رعایا اور رعیت اس طرح زندگیاں گزارے جس طرح خدا چاہتا ہے.